ان کو ڈال دو. جب ان کو بیگ کے اندر ڈالا جانے لگا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو, تو یہ رونے لگے, ان کے آنسو نکل گئے. جہاں تک کہ بادشاہ کو خبر دی گئی کہ یہ تو رو رہے ہیں. بادشاہ نے جلدی سے بلایا اور بلا کر کے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ شاید ڈر گئے, آپ نصرانیت قبول کر لیں, میں اپنے شرط پر قائم ہوں, آپ کو اپنی آدھی بادشاہ دے دوں گا, جو میں نے کہا ہے وہ اپنی بات میں پوری اور مکمل کروں گا, آپ روئے کیوں؟ آپ شاید ڈر گئے. عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا بادشاہ کو, دادیا کو, روم کا بادشاہ ہے, ایک طاقت ہے اور ایک سمجھ لیجیے برانڈ ہے اس زمانے کا. ایسا جواب دیا ہے کہ میں رویا اس لیے نہیں کہ میں موت سے ڈر گیا, میں تو اس لیے رویا کہ میرے جسم کے اندر ایک حقیر سی جان ہے. ابھی آپ اس دیگ کے اندر, اس پانی کے اندر مجھے ڈالو گے اور میں ختم ہو جاؤں گا اور میں شہید ہو جاؤں گا. میں تو اس بات پر رو رہا تھا کہ میرے جسم میں جتنے بال ہیں ان بالوں کی مقدار کے برابر اگر میرے جسم میں روح ہوتی, جان ہوتی, تو میں ایک ایک کر کے اللہ کے لیے قربان کر دیتا, اللہ کے لیے قربان کر دیتا. لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور آپ کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا. ایسا خوبصورت جواب دیا. آج ہم متاثر ہو جاتے ہیں, کیوں؟ ہمارے پاس عمل نہیں, ہمارے پاس ایمان نہیں, ہمارے پاس وہ معاملات نہیں, ہمارے پاس وہ معاشرہ نہیں, ہمارے پاس وہ اخلاق نہیں, ہمارے پاس وہ دین نہیں, ہمارے پاس وہ طریقہ نہیں. ہم بس یوں ہی آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, جبھی کبھی مرنا ہی نہیں ہے, کبھی اللہ کے پاس جانا ہی نہیں ہے. ایک مسلمان 5 وقت کی نمازیں چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے, پورا ہفتہ گزر جاتا ہے, مسجد سے کوئی تعلق نہیں, نماز سے کوئی تعلق نہیں, جمعے کے دن پہنچ جاتا ہے اور ایک وقت کی نماز پڑھ کر سمجھتا ہے ہاں میں مسلمان ہوں اور اچھا مسلمان ہوں. پورے 7 دن اس نے نمازیں چھوڑی ہیں, اللہ سے وہ کتنا دور گیا ہوگا. کون ایسے مسلمانوں کو سمجھے؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے کہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت سے, ان جماعتوں کے پھرنے سے, ان جماعتوں کے رات کو اٹھ کر رونے سے اور ان کی گشتوں, ان کی ملاقاتوں سے اللہ نے بے شمار ایسے بے نمازی جو پورے ہفتے نماز نہیں پڑھتے تھے, پورے سال نماز نہیں پڑھتے تھے, اللہ نے ان کو مسجد کا نمازی اور مسجد کا مسجد اور مسجد کا خطبہ بنایا. ارے بنائے انڈونیشیا میں اجتماع میں تھا, وہاں ایک مجلس میں طے ہوا کہ آپ کو مذاکرہ کرنا ہے مشورے سے. جب وہاں پہنچا, بند کمرہ تھا, ایک بڑا ہال تھا, چاروں طرف سے پردہ تھا, کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں تھی. جب اس میں اندر داخل ہوا تو وہاں کا جو منظر دیکھا ہے, خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ سارے کے سارے جتنے بیٹھے تھے سب کے سر پر عمامہ تھا اور سب کے جسم میں جبہ تھا, لیکن جو ان میں خاص فرق تھا کہ ان کے پورے جسم پر, ان کے چہرے پر, ان کے ہاتھوں پر, ان کے سینوں پر, ان کے پیٹھ پر, ان کے پیروں پر ٹیٹو بنے ہوئے تھے. جب پس منظر ہم نے پوچھا, ان کی کارگزاری اپنے ترجمان سے پوچھا, پتا چلا یہ سارے کے سارے قلبوں میں اور یہ سارے کے سارے ناچ گانوں میں مست تھے اور میوزک بجایا کرتے تھے. ایک اللہ کا بندہ ان میں سے اللہ نے قبول کیا اور اس ایک اللہ کے بندے نے محنت کیا. تو آج انڈونیشیا میں, ملیشیا میں, لاؤس میں, ویتنام میں, کمبوڈیا میں, تھائی لینڈ میں, ان تمام ملکوں میں محنت کر کے ایسے لوگوں کو جو اس نے تشکیل کیا ہے, تو آج ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ توبہ کر کے اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں, اور 4 مہینے لگا کر سب نے توبہ کیا. یہ ایسے ہی تھوڑی ہو گیا, اس کے پیچھے محنت ہوئی ہے, کوشش ہوئی ہے, جان لگی ہے. جب تک یہ امت دین کے خاطر, دین کی محنت کے خاطر جان مال لگاتی رہے گی, اللہ اس امت کی حفاظت کرتے رہیں گے. اور اگر یہ امت جان مال لگانا اور حرکت کرنا اللہ کے دین کے لیے چھوڑ دے گی, میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں, چاہے آپ کے پاس جتنے پیسے ہوں, آپ کے پاس جتنے عہدے ہوں, آپ کے پاس جتنی کرسیاں ہوں, آپ کے پاس چاہے جتنی زمین و جائیداد ہو, آپ کے پاس جتنی فیکٹریاں ہو, آپ کے پاس جتنے کارخانے ہوں, خدا کی قسم گمراہ ہونے سے اور اللہ کے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ کے غضب سے بچانے والا عمل اللہ کے راستے میں پھرنا, اللہ کو منانا ہے, چاہے سب کچھ آپ کے پاس. اس لیے پورا مجمع یہ عزم کر لے, یہ ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ ہر حال میں اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے.
ارے انشاءاللہ تو ایسا کہو کہ پورا شہر سن لے، اکولا تک آواز چلی جائے. ہاں؟ کرنے کے جذبے سے انشاءاللہ کہو گے تو تیز نکلے گا، اور ٹالنے کے جذبے سے کہو گے تو دھیرے سے کہو گے. تو بتاؤ کرنے کے جذبے سے کہا ہے، ٹالنے کے جذبے سے؟ اس لیے پورا مجمع یہ عزم کرنے کے انشاءاللہ زندگی کے حصے میں اس دعوت کی محنت کو پہلے نمبر پر رکھنا ہے. پہلے نمبر پر پھر دیکھنا اللہ پاک کتنی برکتیں دیں گے، کتنی رحمتیں اتاریں گے، دنیا بھی خوشگوار بنائیں گے. آنے والی جو لامحدود زندگی ہے وہ آپ کا استقبال کرے گی، وہ آپ کا اکرام کرے گی، اور جنت آپ کے انتظار میں رہے گی جب آپ اس دنیا میں اس حال سے جاؤ گے. اس حال سے جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کتنے صحابہ ایسے ہیں جن کے انتقال پر آسمان کے فرشتے اتر آئے ہیں. آسمان کے فرشتے اتر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، رات کو ان کا انتقال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ہی تھے کہ جبرائیل امین تشریف لائے اور آ کر اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سے کون آج انتقال ہوا ہے؟ آسمان میں ایسی خوشی ہے اور آسمان میں ایسی خوشی کا لہر ہے کہ سارے فرشتے خوش ہیں، اور اللہ نے آسمان سے بے شمار فرشتوں کو اتار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آیا میرا سعد زخمی تھا کہیں وہ نہ انتقال کر گیا. اللہ کے نبی جس حال میں تھے اس حال میں اٹھے اور سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے. اللہ کے نبی کی اکرام میں جو صحابہ موجود تھے سب نے حجرہ خالی کیا. اللہ کے نبی اس حجرے میں داخل ہوئے، لیکن داخل ہونے کا انداز الگ تھا. آپ جگہ بنا کر کے جا رہے تھے. بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول کہ جب بھی اللہ کے دین کا تقاضا آیا ہے، جیسے صحابہ نے اللہ کے دین کے تقاضے کو ہر حال میں پورا کیا ہے، یہ برار صوبے کا عملہ اور یہ مجمع اور یہ سارے مسلمان جو عوام اور خواص جو شہر اور دیہات کے آئے ہیں، یہاں سے نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ جیسے دنیا کے سارے کام ہم کر رہے ہیں، آج سے انشاءاللہ پہلے نمبر پر اللہ کے دین کا تقاضا ہوگا. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ.